اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حکمراں اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور خواتین اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی ذمہ دار ہیں، ان سے ان کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ رعیت مطلب وہ لوگ جو آپ کے انڈر آتے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا، اور ہم اس سے امید ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عجیب سوچ ہمارے یہاں پر ہے کہ بچوں کو ڈرا کر یا مار کر رکھا جائے، یا ایک پرانا طریقہ جو ہوتا آ رہا ہے ہمارے یہاں پر، یہ چلتا آ رہا ہے کہ بچوں سے محبت سے بات کرنے کی بجائے ان کو ڈانٹنا یا ایک رعب میں رکھنا، اور ہم سمجھتے کہ وہی تربیت ہے۔ تو اصل میں تربیت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ تربیت کیسے ہوتی ہے بچوں کی، اور ہم اپنے بچوں کو کیسے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اور پوری ملت کے لیے بھی فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اور آخرت میں ہمارے خود کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، اسی بات کو آج پیش کریں گی ڈاکٹر کمل صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹاک کو ہمارے لیے بہت زیادہ مفید بنائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے، آمین۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم والدین ہونے کا حق کیسے ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اس کو کیسے پورا کریں۔ آج خاص طور پہ میں جو بات کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ پیرنٹنگ دا پیرنٹ کیسے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ تربیت اولاد جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ جتنا بھی یہ ڈیفیکلٹ ہے اتنا ہی فلفلنگ بھی ہے۔ یعنی جب آپ اس کو کرتے ہیں، اس کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو یو فیل امپاورڈ، یو فیل انریچڈ، آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اپنے بارے میں، آپ کو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ آتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی ایک وہ ایریا ہے جس کے بارے میں ہماری سب سے کم پریپریشن ہے، یعنی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم شادی کی تاریخ پکی ہوتی ہے اور جو لڈو کھانا شروع کرتے ہیں، وہ بچے کی پیدائش تک بس وہ لڈو ہی کھا رہے ہیں، مبارکبادیں ہی وصول کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جو ذمہ داری ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو چیلنجز بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہ چیلنجز چھوٹے نہیں ہیں، یعنی کہ ایسے ہیں کہ ہم جسے عام زبان میں وہ جو گیمز کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ناکڈ آؤٹ مائی اوپوننٹ۔ ہمارا اس وقت وہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ کس کس چیز کا مقابلہ کریں بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میری ایک دوست نے میرے ساتھ ایک مسنون دعا شیئر کی تھی، اور وہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس دعا کا پتہ ہوگا اور آپ مانگتے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ مجھے آج کل کے دور کے حساب سے بہت ریلیونٹ بھی اب لگنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا۔ شروع کا حصہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال یا بوجھ بن جائے۔ یعنی ٹرانسلیشن میں تو اس طرح آ جاتا ہے، لیکن جب آپ عربک ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بات کیا ہے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ وہ میرا رب بن جائے، میرا باس بن جائے، مجھ پر حاوی آ جائے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ دعا سنی تو میں جسے عام زبان میں کہیں گے نا، مجھے گوز بمس شروع ہو گئے، آئی ہیڈ شیورز ڈاؤن مائی اسپائن۔ مجھے اتنا خوف آیا۔ ہمسائے کے بارے میں بھی ہم سوچ لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں شوہر یا وہی بات ہے بیوی، آپ کو ساتھی ایسا مل جائے جو آپ کے لیے ہی وبال بن جائے، ان اے وے کہ وہ آپ کو بوڑھا کر دے، آپ اس کی فکر میں ہی گھل گھل کر آدھے ہو جائیں۔ اور پھر اولاد ایسی ہو جو آپ کو ڈکٹیٹ کرے ہر معاملے میں، یہ مطلب
کتنی ایک امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں آگے بھی اگر آپ دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں، اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم، جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ دعا سنی، تو میں کتنے دن تک سوچتی رہی کہ اولاد کیسے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرے گی پیرنٹس کو. کیونکہ مجھے یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی کہ ساری دنیا، سارے عام لوگ ہم دیکھتے ہیں ہر وقت پیرنٹنگ پہ بات ہو رہی ہے. نیٹ کھولیں، پیرنٹنگ ایکسپرٹس بھی ہمیں بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں جو ایک چیلنج آتا ہے کہ اچھا کوئی ایسا بھی وقت آنے والا ہے، ایسی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کہ لوگ اس طرح کے وقت سے گزریں گے، اس طرح کے چیلنج سے گزریں گے. اور اب جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم خاص طور پہ ایک اور ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وی ہیو لاسٹ آور چلڈرن. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں سے پکڑیں، کچھ سرا نہیں مل رہا. اور وہ ہے میڈیا ایز اے پیرلل پیرنٹ. کہ میڈیا جو ہے وہ اب ہمارے بچوں کو وہ سب کچھ دے رہا ہے اور وہ طریقہ ان کو سکھا رہا ہے جو کہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ اس نے ریپلیس کر دیا ہے پیرنٹس کے کریکٹر کو. یا جہاں پہ والد یا والدہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہاں پر اب بچوں کے ساتھ میڈیا کھڑا ہے. اور جو میڈیا کھڑا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے مشکلات بھی بہت ہی زیادہ پیدا کرتا جا رہا ہے. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت کس حالت میں جا چکے ہوئے ہیں، وہ ایک ورچوئل فیملی کی طرح رہتے ہیں. اور میڈیا جو ہے وہ ہماری پورے فیملی سٹرکچر کو افیکٹ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو افیکٹ کر رہا ہے. اور ایسے طریقے سے، انسیٹ طریقے سے، سٹل طریقے سے کوئی چیز ایکسپلور کی جاتی ہے، وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ یہی بات ہے کہ یا بچوں کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ان کے کردار سے ریلیٹڈ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ سب سے زیادہ بچوں کے عقیدے کو تباہ کر رہی ہے، یعنی ان کی جڑیں کٹ کے رہ گئی ہیں. ہم کئی دفعہ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی ایک ایسا جملہ بولتا ہے، کوئی ایک ایسی بات کرتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو بچپن سے اب تک اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ایسی بات سکھائی تھی، یہ اس نے کہاں سے بولنا شروع کر دیا. اگر آپ میڈیا کی ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں تو گاہے بگاہے بہت سی وارننگز ایکسپرٹس دیتے ہیں. اور یہ وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ جی یہ کسی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بہت دیندار لوگ ہیں. عام جنرل لوگ جو کہ سوشل سائنسز پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ میڈیا سے زیادہ اٹیچ ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر بچے اٹیچ ہوں گے اور جتنی ارلی ایج سے اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں میں بہت خالی پنا آتا جائے گا. کیونکہ دیکھنے کو تو ان کو بہت کچھ ملے گا، لیکن ریلیشن شپس کے نام پہ بہت کھوکھلا پن ہوگا. اسی طرح بہت سا وائلنٹ قسم کا سٹف وہ دیکھیں گے، اور اس کو وہ کہتے ہیں سپر پیئر ہے. یعنی ایسا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور اب جو الگورتھمز ہوتے ہیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور کیسی کیسی خوشیاں آپ کی زندگی میں لے آتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ان تمام معاملات میں اوور آل بچوں کے اندر 4 مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو ان کے اندر ڈر اور خوف بہت بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ ڈر اور خوف میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وائلنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ ڈر اور خوف آپ دیکھیں مثلا والدین تمہیں کنٹرول کر لیں گے، یا یہ کہ تمہاری زندگی کو سفوکیٹ کر دیا جائے گا، یا تمہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، یا یہ کہ تمہارے جو اپنے رائٹس ہیں تم نے ان کو کیسے کیسے لے کے چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت قسم کے ایسے فیئرز ہیں. پیسہ نہیں ہوگا، لائف سٹائل نہیں ہوگا. اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ ڈی سینسٹائزیشن بہت زیادہ ہے. ڈی سینسٹائزیشن کس معاملے میں ہے؟ آپ دیکھیں کہ بچے بہت سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ سیکشول نیچر کی ہیں، ولگر ہیں، ماڈسٹی کے، حیا کے سٹینڈرڈ کے خلاف ہیں، لیکن وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی ان کو کہہ بھی دے کہ بیٹا یہ درست نہیں، تو کہتے ہیں ہاں اس میں ایسی کون سی بات ہے، یہ تو فیکٹس آف لائف ہیں. اور جس طرح سے وہ ہر چیز کو نارملائز کرتے جا رہے ہیں، وہ چیز بہت زیادہ مشکل ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ بات صرف حیا کے سٹینڈرڈ کے لیے اب نہیں رہی ہے. اب LGBTQ وہ جو موومنٹس چل رہی ہیں، اور ان کے بھی سینیریوز کے لیے ہمارے بچے کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں.
کل میں کہیں اسی طرح کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی بات ہو رہی تھی ٹرانسجینڈرز کی کہ بھی ایک انسان جو مرد ہے یا عورت ہے اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے باڈی میری ایسی ہے لیکن آئی فیل لائک این اپوزٹ جینڈر، تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے بزرگوں نے بھی کہا کہ ہاں اب تو یہ نارمل سی بات ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں اس چیز پہ کوئی اب انسان کا وہ جو ڈسکمفرٹ ہے نا وہ نہیں اس لیول کا آ رہا جیسا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایگریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. جب میڈیا میں آپ دیکھیں نا کہ آپ گیمز کھیل رہے ہیں، آپ اتنا وائلنس دیکھ رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا نا کہ ایک سمپل ٹام اینڈ جیری کا جو کارٹون ہے وہ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، صرف کسی کی تذلیل ہے، مار پیٹ ہے، آپ کے لیے فن ہے. کسی کا منہ ٹیڑھا ہو جائے، چپٹا ہو جائے، کوئی اوپر سے گر جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس آپ انجوائے کریں، کسی کے آگے ٹانگ رکھ دیں، ہاتھ رکھ دیں، کسی کا کھانا پینا روک دیں. تو عزت کا کوئی معیار نہیں ہے اور ایگریشن زیادہ سے زیادہ ہے. پھر اسی طرح سے بہت سے سب لمنل میسیجز ہیں، یعنی اتنی مکسڈ آئیڈیالوجیز دی جا رہی ہیں بچوں کو کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں جو باتیں ہمیں بہت معصوم سی لگتی ہیں ان کے اثرات جو ہیں کہیں سے کہیں تک پہنچ گئے. اب ان سب باتوں کی وجہ سے ہمیں بظاہر کیا کچھ نظر آ رہا ہے، بچے ایکیڈیمکس میں بہت ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو کام ان کو کرنے چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پا رہے. ایون آپ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے یا کوئی دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کم از کم اس کا فوکس ہے. لیکن اب ہمیں ہر وقت ایسے بچے بھی نظر آ رہے ہیں جو دین بھی سیکھ رہے ہیں، دین کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی بھی آئیڈیالوجیز بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں یا ان کا دھیان اس طرح سے دینی تعلیم کی طرف نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھانا پینا اور جو لائف سٹائل ہے نا وہ بہت ہی برا ہوتا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے بچوں میں جہاں موڈ مزاج کے مسئلے آ رہے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں، وہاں پہ موٹاپا بہت آ رہا ہے کیونکہ ہر وقت جنک ایٹنگ بچوں کی ہو رہی ہے. اور ماں باپ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ چلو بچہ کچھ تو کھا رہا ہے تو جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ڈرگز ہیں ہر طرح کی. ویپنگ کو تو کوئی سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں تو نارمل سی چیز ہے جس پہ آپ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں. اور ریلیشن شپس، کلاس 2-3 کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو پسند کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو میڈیا ہے یہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں گھس چکا ہے اور ان کو ڈیپلی افیکٹ کر رہا ہے. اب یہاں پر جو گیپ ہے نا اس کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ جب بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو اس میڈیا سے کیسے دور کریں، کیسے ان کو کچھ بتائیں کہ یہ درست رویہ نہیں ہے، تو اب یہ آپ کے لیے ایگزاسٹیو ایفرٹ ہو جائے گی. اگر آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے نا، آپ بتاتے رہیں گے اور بچے آپ کو ایسے ایسے لاجکس دیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا منہ بند ہو جائے گا، آپ کو واقعی سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو ایک اور نیا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ بچوں کے ہاتھ سے کیسے اسکرین لیں گے یا کیسے ان کو روکیں گے اس پیرلل پیرنٹنگ سے. یعنی میڈیا تو اب ہے، اٹ ہیز ٹیکن اپ دا رول آف بینگ اے پیرنٹ، تو ہم کیسے اس کو روکیں گے، ہم کیسے اس کے اگینسٹ جا کر کچھ فیصلہ کریں گے. جیسے ایک زمانے میں صرف لیپ ٹاپ ہوتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے کوئی وائی فائی کا کنیکشن ہوتا تھا، اب تو پیکیجز ہی اتنے انٹرسٹنگ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے. کووڈ کے بعد ڈپینڈنسی آن دا فونز اینڈ اسکرینز بڑھ چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہی بات ہے جی، پروجیکٹس ہیں، کلاس رومز ہیں، کلاسز ہیں. کئی انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو ریسرچ ورک دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ بہت ساری اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بچوں سے کرواتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھ سے یہ ساری اسکرینز اب لے لیں، کیا کریں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ڈی ٹاکس کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. ہمیں پہلے اپنے رول کو واپس لینا ہوگا، رادر دین کہ ہم یہ اسکرینز بند کروانے کی کوشش کریں. وہ ہم کر کر کے تھک گئے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا، یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے بچے نے اسکرین پکڑی ہوئی اور آپ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہیں تم لے سکتے، تو اب آپ کے اچھا میں نے تو ڈاکٹر کمل کا لیکچر سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، رہنے دو تو میں رہنے دوں. اور اگر وہ پہلے 2 گھنٹے اسکرین یوز کرتا تھا تو آپ 6 گھنٹے اسکرین پہ رہیں. میرا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے جو آپ نے رول سیٹ کیے ہیں اس کے مطابق تو آپ بچوں سے لیتے رہیں اسکرین، لیکن وہ آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ کا شرح صدر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے اسکرین لے لی تو بچہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو بہت ملٹیپل فرنٹس پہ کام کرنا ہوگا. جیسے بچوں کے سامنے صحیح رول ماڈلنگ نہیں آ رہی ہے پیرنٹس کی، اس کو بڑھانا ہوگا.
بچوں کو کوئی ویلیو سسٹم ڈیولپ کر کے دینا ہوگا، بچوں کے ساتھ انٹریکشنز اپنی بڑھانی ہوگی، ان کو دین اور کلچر کا فرق بتانا ہوگا، اور وہی بات ہے کہ کلچر میں سے کس چیز کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور کس چیز کے بارے میں محتاط رویہ ہو، وہ سب سمجھانا ہوگا. کیونکہ ہمارے بچوں کو، جیسے میں کہہ رہی ہوں، یلغار ہے ہر وقت، اور یہ جو یلغار ہے نا، یہ بچوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیتی. بچے بہت پریشانی میں ہی رہتے ہیں کہ وٹ نیکسٹ، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کس طرح سے باتوں کو، چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہمیں افیکٹو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. ایک طرف آپ نے ٹائم ٹیبل بچوں کا بنایا ہوا ہے اور بچوں کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں کوئی پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ان سارے مسئلوں کو ڈیل کرنا ہے. تو چھوٹی سی چیک لسٹ آپ کو دوں گی جس پہ آپ کام کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ بچے کی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے. یہ کیسے ہوگی؟ بچے کی سیلف اسٹیم، جیسے ہم بچے کو بات بات پہ لیبل بھی کرتے ہیں، برا بھی بناتے ہیں، اس کو ایسی باتیں بھی سناتے رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، تم تو عجیب ہو، اور توبہ تم نے پھر یہ کام کر لیا. تو بچہ جو ہوتا ہے مے بی آپ کے سامنے اوپر سے تو یہ کہتا ہے کہ I don't care, I'll do what I want to do، لیکن اندر سے وہ ہل کے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک والدین کی بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میری ماما مجھے کیا کہتی ہیں، میرے بابا مجھے کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، وہ بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی یا حرکت کرتا ہے، چاہے کھلونا اٹھاتا ہے، کوئی چیز اٹھاتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، وہ ایک پیرنٹ کو دیکھتا ہے کہ اس وقت میرے والدین جو ہیں وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں میرے اس جیسچر پہ، اور اس پہ کیا کچھ وہ کر رہے ہیں، اور اسی کے اکارڈنگلی وہ اپنی فردر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کو وہ بتاتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے. تو سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم اس کو سمجھیں گے. سیلف اسٹیم ہوتا ہے مائی اون ریلیشن شپ وتھ مائی سیلف. اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہی بات ہے کہ شروع میں جو بات ہم نے کی کہ جی پیرنٹس کو اپنی رول ماڈلنگ کو بہتر کرنا ہوگا. اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا کروں نا، ہم اس میں بھی بلینک ہو جاتے ہیں، کیونکہ مدرس کو ایسے لگتا ہے کہ میں ان کو کوئی ایک امپاسبل ٹاسک بتا رہی ہوں کہ پلیز آپ صحیح رول ماڈل کریں. اب وہ کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا صوفے پہ جمپ کر رہا ہے، بچہ جو ہے وہ اسکرین واپس نہیں دے رہا، بچہ جو ہے وہ جنک مانگ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ بہن یا بھائی کو پیٹ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ مسکراتی رہوں؟ یہ رول ماڈلنگ ہوگی؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان سے کام تو وہ کروانے ہوتے ہیں نا جو درست ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بچے کو کوئی برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم بچے کو بتائیں کہ پتہ نہیں اس سے بڑا کوئی کرمنل ہی نہیں ہے اس دنیا میں. اور یہ جو ہم جب بات اس طریقے سے اس سے کرتے ہیں، ایک تو ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے، اور پھر بچہ بھی جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتا. اس کی سیلف اسٹیم کو لو کیے بغیر آپ اس کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ہاں بیٹا، جو آپ ابھی کر رہے ہیں نا یہ درست رویہ نہیں ہے، اس کی بجائے اگر آپ یہ کر لیں، یعنی کوئی ان کو آلٹرنیٹیو رویہ دینا، ان کو لیبل نہ کرنا. اور جہاں جہاں پر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، کیچ them doing something good. مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو ہمارا مشن یہ ہوتا ہے کہ آج بچے نے کون کون سی غلطیاں کرنی ہیں، اور ہم باقاعدگی سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہاں کہاں وہ غلطیاں کر رہا ہے اور ان غلطیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جی ہم ایسے مواقع ڈھونڈیں جس میں ہم کہہ سکیں ہاں بچے نے یہ کام درست کیا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارا بچہ کلی طور پہ برا ہو، کلی طور پہ ایبسلیوٹلی وہ ہر کام غلط کر رہا ہو. کچھ کام ہو سکتا ہے وہ درست نہ کر رہا ہو، اور کچھ کام اس کے ایسے ہوں گے جو اتنے برے نہیں ہوں گے اور ان میں گنجائش ہوگی کہ ان کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم کمپیرزن جو ہے نا اس میں آ کر بچوں کے ساتھ اس طرح بات چیت کرتے ہیں جس سے وہی بات ہے کہ ان کے لیے پھر زندگی جو ہوتی ہے، وہ مشکلات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کو ڈھونڈا کریں، اچھا کپڑے پہنے، ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، اچھا یہ کر گیا، اچھا میں بھی دیکھ رہی تھی آپ بھائی کی بہن کی ہیلپ کر رہے تھے، ماشاءاللہ آج تو آپ نے بالکل ٹائم پہ پنکچویلٹی کے ساتھ اپنی اسکرین کو بند کر دیا. ہم کئی دفعہ جب ایسی بات کہتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں آج طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، آج آپ نے واپس کیسے کر دیا. اور یا یہ کہ کوئی ٹونٹ کر دیتے ہیں زیادہ بڑا، یا یہ کہ کوئی ایسی بات ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے آج آپ بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ اچھی طرح کھیل رہے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا بٹ آ جاتا ہے نا، وہ لیکن جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے بہت ہی پینفل ہو جاتا ہے.
اسی طرح ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا لمٹس دینی ہیں، اور اس میں ہمیں کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، بیکاز ہماری پرابلم پھر وہی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو نا ان سب معاملات میں ساتھ ساتھ میڈیا دکھاتی جاؤں، میڈیا کیا کرتا ہے؟ اگر بچہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے تو اس میں وہ یا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہ اس کو ہٹس اینڈ لائکس دے رہے ہیں، جس سے اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ویری پاپولر، پیپل لائک می، پیپل اپریشیٹ می فار سم تھنگ دیٹ آئی ڈو۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک آپ نے کوئی چیز ڈالی، اس کے اوپر آپ کو کوئی سکورنگ مل گئی، کوئی نمبر مل گئے، اور وہ آپ دیکھیں وہ جو پیرنٹ ہے وہ کیسے گود میں بٹھا کر آرام سے کوئی نہ کوئی اچھے طریقے سے کام کروا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم یہ کام اس کو مینیج ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، میڈیا میں کوئی بھی ایڈ آتا ہے اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے دوسری پروڈکٹ نہیں یوز کرنی، وہ لمٹ لگا رہے ہیں، آپ نے صرف ہماری پروڈکٹ یوز کرنی ہے، تو وہ اس میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈیلی وہی اشتہار چلاتے ہیں، بار بار وہی اشتہار چلاتے ہیں، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں کرتے کہ آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیں کہ میں نے تمہیں 100 دفعہ بتایا ہے یہ کام کرو اور تم یہ کام نہیں کر رہے ہو۔ نہیں، بس انہوں نے کیا کرنا ہے، ہنستے مسکراتے آ کے اشتہار چلا کے چلے جانا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے کوئی لمٹ بھی سیٹ کر دینی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کوئی اگر ایپ ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے کہ آپ یہ نہیں اس میں انٹر کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ 100 طریقوں سے کہاں کہاں جا کر اس کو چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ نہیں کر سکیں گے، نہ ہی وہ آپ کو اس کی گنجائش دیں گے، اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی پروگرام ایپ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں فوراً اس میں آتا ہے کہ اتنا لمبا لکھا ہوا آتا ہے، اور کہا جاتا ہے نیچے لکھو آئی ایگری کرو گے تو پھر آپ اس ایپ کو یا اس ایکٹیویٹی کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہم کتنی تیزی سے آئی ایگری لکھتے ہیں، کیونکہ آگے ہماری زندگی میں کچھ مزے بھی آنے ہوتے ہیں۔